آئیے صدف آصف کا افسانچہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے انصاف۔ ارے بھیا، پہلے تو بہت سخت بیانات آ رہے تھے کہ اس قاتل اور جنونی کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے، مگر اچانک ایسا کیا ہوا جو اس ظالم شخص کو ذہنی مریض قرار دے کر اسپتال بھیج دیا گیا؟ شکور نے خبریں دیکھتے ہوئے منجو بھائی سے پوچھا، بیٹا بات یہ ہے کہ امیر والدین نے خالی جیبیں بھر دی، سو قانونی نقطوں میں ہیر پھیر کر کے ظالم کو مظلوم بنانا ہمارے یہاں کون سا مشکل کام ہے؟ منجو نے چائے کی خالی پیالی میں جھانکا اور سرد آہ بھری، ہاں بھائی، اسی لیے تو قاتل کے والدین فوری انصاف کی فراہمی پر شکر گزار ہو رہے ہیں۔ سویڈن سے موصول ہنا خراسانی رضوی کا افسانچہ کنفرم سنا رہا ہوں۔ السلام علیکم شیخ صاحب، ارے آپ نے خود کیوں زحمت کی؟ کال کر دیتے، میں سامان بھیج دیتا۔ ستار کریانے والے نے محلے کے بزرگ رہائشی کو دیکھ کر کہا، وعلیکم السلام، میں نے سوچا تھوڑا سامان ہے، جا کر خود ہی لے آؤں۔ اور کون سا دور ہے تمہاری دکان؟ نکڑ پر تو ہے، شیخ صاحب متانت سے بولے اور ستار کو سامان کی پرچی پکڑا دی۔ یہ لیجیے آپ کا سامان، چائے کی پتی، نمک اور اجوائن۔ ستار شیخ صاحب کو تھیلا پکڑاتے ہوئے بولا، ستار میاں، سنا کہ دکان کے اوپر والی مکان میں کرایہ دار آ گئے ہیں، اور وہ بھی 3 جوان عورتیں۔ شیخ صاحب سرگوشی میں بولے، جی جی، بالکل صحیح سنا ہے آپ نے۔ ستار آنکھیں اچکا کر شرارت سے بولا، استغفر اللہ، میں نے تو یوں ہی پوچھ لیا تھا۔ شیخ صاحب بے رخی سے بولے اور پیسے آگے بڑھا دیے۔ ستار نے اپنا حساب کاٹا اور بقایا شیخ صاحب کو لوٹاتے ہوئے بولا، کوئی بات نہیں شیخ صاحب، آپ کوئی پہلے تھوڑی ہیں، صبح سے اب تک محلے کے 50 مرد کنفرم کر کے جا چکی ہیں۔ اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو آپ سے استدعا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ بروقت آپ کو نئے افسانچے کی خبر مل سکے۔ اور اب سبیع الحسن کا روانہ کرتا افسانچہ گمشدہ سنتے ہیں۔ وہ کمرے میں بیٹھا موبائل فون میں گم تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا، باہر پڑوسی انکل کھڑے تھے۔ بیٹا، کوئی پیمانہ ہوگا؟ اسکیل؟ نہیں انکل جی، میرے پاس تو نہیں ہے۔ اچھا بیٹا، میں دکان سے لے آتا ہوں۔ وہ واپس صوفے پر بیٹھتے ہوئے اسی خیال سے آیا کہ الماری میں جو بکس پڑی ہیں شاید ان میں کوئی پیمانہ ہو۔ اف، اس وقت کون ڈھونڈے؟ اس نے کسل مندی سے سوچا، لیکن کچھ بے سکونی سی تھی۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ بڑبڑایا اور اٹھ کر الماری کو
खंगालने लगा। कुछ देर बाद वो 4 पैमाने सामने रखे सोच रहा था कि न जाने कितनी चीजें सिर्फ इसलिए गुमशुदा हैं कि वो उन्हें ढूंढ नहीं रहा। मोबाइल जान छोड़े तब ना। अगला अफसाना सुनाने के पहले बतलाना चाहता हूँ, आप जानते ही हैं कि कहीं अदबी असनाफ में कोई ज्यादा दिलचस्पी लेता है। बस कुछ लोग हैं जो अदब के मुख्तलिफ असनाफ की आबियारी में लगे हुए हैं। ये चैनल सिर्फ इसलिए बनाया है कि उर्दू की इस सिंफ को जिसे नजरअंदाज किया गया, सांचा निगारी की शक्ल को अहबाब में मस्त किया। सादत हसन मंटूर ने जिस शक्ल में इसे पेश किया था उसी शक्ल में वापस लाने की जद्दोजहद में मसरूफ हूँ। आप सबसे इस्तदा है कि इसका हल्का बढ़ाएं, अहबाब को तरगीब दें कि वो अफसाने देखें सुने। आप सबका साथ कायम रहेगा। अब चलते हैं अगले अफसाने की तरफ। आइए सुनते हैं सलीम फारूकी का अफसाना तक़सीम। मामला अपने हक का था, कोई पीछे हटने को तैयार ना था। बात एतमाद टूटने की थी, उस पर मुसालहत मुमकिन नहीं। कोई मुसालहती कोशिश इख्तिलाफ कम तो करवा सकती है, एतमाद बहाल नहीं करवा सकती। फिर यहाँ भी वही अंजाम हुआ जो मुकद्दर में था। तमाम शिकवे शराकतदारी के साथ खत्म हुए। पंचायत ने तमाम असासे हक के मुताबिक बाहम तकसीम कर दिए। वो असासे भी जो नाकाबिल तकसीम थे। बच्चे भी इंसाफ से आधे आधे तकसीम हुए। दोनों को एक एक बेटा और एक एक बेटी मिली। शायद बच्चे भी असासे होते हैं, इंसान नहीं। क्या आप यकीन करेंगे कि तसव्वुर में एक ऐसे माहौल की तस्वीर कशी की जाए जो इसने कभी देखा ही नहीं। एक ऐसी खातून जिसने क़याम पाकिस्तान से कबल का माहौल देखा नहीं, वो इस माहौल की अक्कासी इस अंदाज में करे कि ऐसा लगे जैसे वो उसी माहौल की परवरदा है। क़याम पाकिस्तान से कबल दिल्ली का करोल बाग साहिब सरवत मुसलमानों का इलाका था, जहां दिल्ली की खास तहजीब नजर आती थी, जहां साहिब हैसियत अफराद शाम से रहते थे। वो एक ऐसा इलाका था जहां नामी ग्रामी मुसलमान खानदान रहते थे और साहिब हैसियत हिंदू वो सिख भी उसी इलाके में भाईचारा के साथ रहते थे। एक दूसरे के लिए मोहब्बत व अकीदत रखने वाले लोग थे कि हिंदू महासभा, सनातन धर्मी, आर्या समाजी, RSS वगैरह ने उस इलाके को तासुब की आग में जला दिया। वही इलाका जहां अक्सरियत मुसलमानों की थी, आज वहां एक भी मुसलमान नहीं। उसी इलाके के
ایک گھرانے کی کہانی ہے۔ گل بانو نے مامتی ممتاز صدیقی کے گرد گھومتی اس کہانی کو لہو کے سمندر سے ڈوبتے دہلی شہر سے ہجرت کا عذاب سہتے ہوئے پاکستان تک پہنچایا۔ کبھی یادوں کی جھروکوں سے اور کبھی کھلی آنکھوں سے خواب در خواب کا یہ سلسلہ کراچی، لاہور اور پھر امریکہ تک پہنچایا۔ گو کہ تقسیم کے سانحے پر ہزاروں نہیں لاکھوں کہانیاں لکھی گئی ہیں۔ خود میں نے اس موضوع پر ایک بہت بڑی تعداد میں کہانیاں پڑھی ہیں، لیکن اس طویل کہانی کا جسے ناول کے انداز میں لکھنے کی سعی کی گئی ہے، ایک الگ ایک انوکھا پن لیے ہوئے ہے۔ جس نے نہیں پڑھا اسے اس ناول کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ گزشتہ دنوں اس ناول کی تقریب پذیر آئی آرٹ کونسل کراچی میں منعقد ہوئی۔ ادب نوازوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ صدارت جناب محمود شام نے کی۔ مہمان خصوصی ڈاکٹر شاداب احسانی اور مہمان اعزازی ڈاکٹر فرحت عظیم تھے۔ اپنے خوبصورت انداز میں نظامت کے ذریعے شکیل خان نے محفل کا رنگ دوبالا کیا۔ اقبال رحمان، سلمان صدیقی، ڈاکٹر فرحت عظیم، جنید زبیری، شاداب احسانی اور محمود شام نے حد درجہ خوبصورت پیرائی میں ناول کے صفحات پر کھینچے گئے لفظی عکاسی پر بھرپور انداز میں اپنی رائے دی۔ کل ملا کر ایک خوبصورت محفل رہی۔ آخر میں پھر ایک بار تمام اہل ادب سے استدعا ہے کہ وہ اس ناول کو ضرور پڑھیں۔ ایک بالکل الگ مزہ آئے گا۔